بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يتحقق التناقض في المخصوصتين الا عند اتحاد الموضوع۔ دو قضیوں میں تناقض کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں، ان کا بیان۔ تو دو قضیوں میں تناقض کے لیے 8 چیزوں میں اتحاد ضروری ہے، جس کو وحدات ثمانیہ کہتے ہیں۔ موضوع ایک ہونا چاہیے، معمول ایک ہونا چاہیے، زمانہ ایک ہونا چاہیے، مکان ایک ہونا چاہیے، اور قوت و فعل کا اتحاد ہونا چاہیے۔ اس طرح سے 8 چیزوں میں اتحاد ضروری ہے، جس کو وحدات ثمانیہ کہتے ہیں۔ در تناقض ہشت وحدت شرط نہ، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت محمول و موضوع و مکان، وحدت شرط و اضافت جز و کل، قوت و فعلست در آخر زمان۔ ہو گئی نا 8 وحدت؟ در تناقض ہشت وحدت شرط نہ، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافت جز و کل، قوت و فعلست در آخر زمان۔ یہ 8 وحدتیں ضروری، تو انہی کا بیان ہے اور مثال، اس لیے عبارت ملاتے چلیے۔ ولا يتحقق التناقض في المخصوصتين الا عند اتحاد الموضوع۔ دو قضیہ مخصوصہ میں تناقض اسی وقت متحقق ہوگا جبکہ موضوع میں اتحاد ہو، یعنی موضوع ایک ہو۔ وَيَنْدَرِجُ فِيهِ وَحْدَةُ الشَّرْطِ وَالْجُزْءِ وَالْكُلِّ، اور اس میں وحدت شرط اور وحدت جزء و کل داخل، یعنی موضوع جب ایک ہوگا دونوں میں تو شرط بھی ایک ہوگی، اور ایک میں اگر جز پر حکم ہے تو دوسرے میں بھی جز پر حکم ہوگا، ایک میں اگر کل پر حکم ہے تو دوسرے میں بھی کل پر حکم ہوگا۔ وعند اتحاد المحمول، اور دو مخصوصہ میں تناقض اس وقت متحقق ہوگا جبکہ اتحاد موضوع کے ساتھ محمول بھی ایک ہو، دونوں میں محمول میں بھی اتحاد۔ وَيَنْدَرِجُ فِيهِ وَحْدَةُ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْإِضَافَةِ وَالْقُوَّةِ وَالْفِعْلِ، اور اتحاد محمول میں وحدت زمان، وحدت مکان، وحدت اضافت اور وحدت قوت و فعل بھی داخل ہے۔ وَفِي الْمَحْصُورَتَيْنِ لَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنَ الْاخْتِلَافِ بِالْكَمِّيَّتَيْنِ، اور دو محصورہ میں، یعنی اگر دونوں قضیہ محصورہ ہیں تو اس میں اس کے ساتھ ساتھ کمیت میں اختلاف ضروری، یعنی ایک قضیہ اگر کلیہ ہے تو دوسرا جزیہ ہونا چاہیے، یہ اگر جزیہ ہے تو دوسرا کلیہ ہونا چاہیے، کیونکہ تناقض کے لیے یہ شرط ہے کہ ایک قضیہ صادق ہو تو دوسرا کاذب ہو، اور کمیت میں اگر اختلاف نہیں ہے بلکہ دونوں جزیاں ہیں تو دونوں ایک ساتھ صادق ہو سکتے ہیں، یا دونوں کلیہ ہیں تو دونوں ایک ساتھ کاذب ہو سکتے ہیں، جبکہ تناقض کے لیے ضروری ہے کہ ایک ساتھ دونوں نہ صادق ہوں نہ ایک ساتھ کاذب ہوں، بلکہ ایک اگر صادق ہو تو دوسرا کاذب ہو جائے۔ وفی المحصورتین لا بد مع ذلک من الاختلاف بالکمیت، اور دو محصورہ میں
اس کے ساتھ ساتھ کمیت میں اختلاف ضروری ہے۔ لصدق الجزئیتین، اس لیے کہ دو جزیہ ایک ساتھ صادق آ سکتے ہیں، وکذب الکلیتین، اور دو کلیہ ایک ساتھ کاذب ہو سکتے ہیں۔ کہاں پر؟ فی کل مادۃ یکون فیہا الموضوع عام من المحمول، ہر اس مادے میں جس میں موضوع محمول سے عام ہوگا، جس میں موضوع محمول سے عام ہو، وہاں دو جزیہ ایک ساتھ صادق ہو سکتے ہیں اور دو کلیہ ایک ساتھ کاذب ہو سکتے ہیں۔ جیسے دو جزیہ ایک ساتھ صادق، جیسے بعض الحیوان انسان، یہ بھی صادق ہے، اور بعض الحیوان لیسا بھی انسان، یہ بھی صادق ہے۔ بعض حیوان انسان ہے، بعض حیوان انسان نہیں، دونوں صادق ہیں، دونوں جزیہ ہیں، دونوں صادق ہیں، اس لیے کہ موضوع یہاں پر عام ہے۔ اور دو کلیہ اگر بنایا جائے تو دونوں کاذب ہو جائیں گے، جیسے کلو حیوان انسان، یہ بھی کاذب، اور لا شیء من الحیوان بھی انسان، یہ بھی کاذب ہے۔ ولا بد فی الموجہتین مع ذلک من اختلاف الجہت، اور دو موجہہ میں اس کے ساتھ ساتھ، یعنی کمیت میں اختلاف کے ساتھ ساتھ اور باقی شرطوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جہت میں اختلاف، جہت میں اختلاف۔ لصدق الممکنتین وکذب الضروریتین فی مادۃ الامکان، اس لیے کہ امکان کا اگر کوئی مادہ ہے تو اس میں دو ممکنہ ایک ساتھ صادق ہو جائیں گے، اور اس مادے میں دو ضروریہ ایک ساتھ کاذب ہو جائیں گے۔ امکان کا جہاں پر مادہ ہوگا تو اس مادے میں دو ممکنہ ایک ساتھ صادق ہو جائیں گے اور دو ضروریہ ایک ساتھ کاذب ہو جائیں گے۔ اقول القضیتان المختلفتان بالایجاب والسلب، ایسے دو قضیہ جو ایجاب و سلب میں مختلف ہوں، اما مخصوصتان او محصورتان، یا تو دو مخصوصہ ہوں گے یا محصورہ ہوں گے، دونوں قضیہ یا تو مخصوصہ ہوں گے یا محصورہ ہوں گے۔ اور رہی بات محملہ کی، تو محملہ کے بارے میں شروع ہی میں بیان ہو چکا ہے کہ محملہ جزیہ کی قوت میں ہوتا ہے، محصورہ جزیہ کی قوت میں ہوتا ہے، اس لیے جو حکم اس کا ہے وہی حکم محملہ کا ہوگا۔ القضیتان المختلفتان بالایجاب والسلب، ایسے دو قضیہ جو ایجاب و سلب میں مختلف ہوں، اما مخصوصتان، یا تو دونوں مخصوصہ ہوں گے یا دونوں محصورہ ہوں گے، لأن المحملۃ لکونہما فی قوت الجزیۃ من المحصورات فی الحقیقت، کیونکہ محملہ جزیہ کی قوت میں ہونے کی وجہ سے حقیقت میں و محصورات سے، لأن المحملہ لکونہا، اس کو لکونہا بنا دیجئے، لکونہما اس میں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ محملہ جزیہ کی قوت میں ہونے کی وجہ سے حقیقت میں و محصورات میں سے۔ فَإِن كَانَتَا مَخْصُوصَتَيْن، تو اگر دونوں قضیہ مخصوصہ، فَالتَّنَاقُضُ لَا يَتَحَقَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِ ثَمَانِيَ وَحْدَات، تو ان دونوں قضیوں کے درمیان تناقض کا تحقق 8 وحدتوں کے تحقق کے بعد ہی ہوگا، یعنی اگر دونوں مخصوصہ ہوں تو جب 8 وحدتیں پائی جائیں گی،
یعنی 8 چیزوں میں اتحاد ہوگا تبھی دونوں میں تناقض ہو سکتا ہے۔ فالاولا وحدت الموضوع، تو پہلی وحدت موضوع، یعنی موضوع دونوں میں ایک ہونا چاہیے۔ اذ لو اختلف الموضوع فیہما لم تتناقضا، اس لیے کہ اگر دونوں میں موضوع مختلف ہو گیا تو دونوں میں تناقض نہیں ہوگا۔ لجواز صدقہما و کذبہما معا، اس لیے کہ اگر موضوع دونوں کا الگ الگ ہے تو دونوں ایک ساتھ صادق بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ کاذب بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا کہا جائے کہ ضیاء المصطفیٰ درسگاہ میں حاضر ہے اور سالم درسگاہ میں حاضر نہیں ہے، تو دونوں میں ایجاب و سلب کا اختلاف ہے، لیکن دونوں صادق ہیں۔ یہاں پر صادق ہیں نا دونوں، اور کیوں صادق ہے؟ اس لیے کہ دونوں کا موضوع الگ الگ ہے نا، موضوع الگ الگ، اس لیے دونوں ایک ساتھ صادق ہیں۔ وہ کذبہما معا، اور موضوع ایک نہ ہو الگ الگ ہو تو دونوں ایک ساتھ کاذب بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا کسی دن ضیاء المصطفیٰ ہی فرار ہو جائے درسگاہ سے، ہاں، دونوں ایک ساتھ فرار ہو جائیں، یا مان لیجئے کہ موجود ہی ہے ضیاء المصطفیٰ درسگاہ میں اور اسی کو پلٹ دیا جائے۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ ضیاء المصطفیٰ درسگاہ میں حاضر نہیں ہے اور سالم درسگاہ میں حاضر ہیں، تو دونوں کاذب ہیں، دونوں ایک ساتھ کیا ہیں؟ کاذب ہیں۔ کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں زید قائم و عمر لیس بقائم، زید قائم ہے اور عمر قائم نہیں ہے، تو دونوں ایک ساتھ صادق بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ کاذب بھی ہو سکتے ہیں۔ الثانیہ وحدت المحمول، دوسری وحدت ہے وحدت محمول۔ فإنه لا تناقض عند اختلاف المحمول، اس لیے کہ جہاں محمول میں اختلاف ہو اس وقت دونوں میں تناقض نہیں ہوگا۔ محمول جہاں الگ الگ ہو جائے تو تناقض نہیں ہوگا۔ کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں زید قائم اور زید لیس بضاحک، زید قائم ہے اور زید ضاحک نہیں ہے، تو دونوں میں کوئی تناقض نہیں ہے، دونوں جمع ہو سکتے ہیں، کہ زید کھڑا بھی ہو اور زید ہنس بھی نہ رہا ہو۔ الثالثہ وحدت الشرط، تیسری شرط ہے وحدت شرط، تیسری وحدت ہے وحدت شرط۔ لعدم التناقض عند اختلاف الشرط، اس لیے کہ جہاں شرط مختلف ہو جائے وہاں تناقض نہیں ہوگا۔ کا قولنا، جیسے ہم کہیں الجسم مفرق للبصر، یعنی جسم بینائی پھیلنے کی جگہ، اے بشرطے کون ہی ابیض، یعنی شرط کے ساتھ کہ جسم ابیض، اور جسم بینائی پھیلنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی اس شرط کے ساتھ کہ وہ اسود، یعنی اگر اجالا ہو تو بینائی وہاں پر پھیلتی ہے، اور اگر اندھیرا ہو تو بینائی سمٹ جاتی ہے۔ بینائی میں کہاں کچھ دکھائی دیتا ہے، یہ اندھیرے میں تاریکی میں کہاں کچھ دکھائی دیتا ہے، اگر سیاہی ہو تو کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ تو جسم اگر سفید ہے تو بینائی پھیلتی ہے، اور جسم اگر سیاہ ہے تو بینائی نہیں پھیلتی ہے۔ جسم بینائی پھیلنے کی جگہ اس شرط کے ساتھ کہ ابیض ہو، اور جسم بینائی پھیلنے کی جگہ نہیں ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ اسود۔ الرابعہ وحدت الکل والجز، چوتھی وحدت وحدت کل و جز۔ فإنه إذا اختلف الكل والجز لم تتناقضا، اس لیے کہ اگر کل اور جز میں اختلاف ہو جائے تو دونوں میں تناقض نہیں ہوگا۔ کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں الزنجی اسود، حبشی کالا، اے بازو،
یعنی اس کا بعض حصہ کالا. والزنجی لیس باسود اور حبشی کالا نہیں ہے، اے کلہ یعنی پورا جسم اس کا کالا نہیں ہے. حبشی کا پورا جسم کالا نہیں ہے، کچھ سفید بھی ہے کہ نہیں؟ ہاں جیسے حبشی کا دانت وہ سفید ہوتا ہے، تو دونوں صادق ہیں. الخامسۃ وحدت الزمان، پانچویں وحدت زمان. اذ لا تناقض اذا اختلف الزمان، اس لیے کہ جب زمانہ مختلف ہو جائے تو اس وقت دونوں میں تناقض نہ ہوگا. کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں زید نائم، زید سوتا ہے اور زید نہیں سوتا ہے، تو دونوں میں کوئی تناقض نہیں ہے، کیونکہ زید سوتا ہے اس کا تعلق رات سے ہے اور زید سوتا نہیں ہے اس کا تعلق دن سے ہے، دونوں صادق ہیں. السادسۃ وحدت المکان، چھٹی وحدت مکان. لعدم التناقض عند اختلاف المکان، اس لیے کہ جب مکان مختلف ہو جائے اس وقت بھی تناقض دو قضیوں میں نہیں ہوتا. جیسے کہا جائے زید بیٹھا ہے یا کہا جائے زید بیٹھا نہیں ہے، تو زید بیٹھا ہے یعنی کہاں بیٹھا ہے؟ درسگاہ میں بیٹھا ہے. ضیاء المصطفیٰ بیٹھا ہے یعنی درسگاہ میں بیٹھا ہے. اور کہا جائے ضیاء المصطفیٰ نہیں بیٹھا ہے یعنی بازار میں نہیں بیٹھا ہے اس وقت. تو مکان دونوں کا الگ الگ ہے، دونوں صادق ہیں. کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں زید جالس فی الدار، زید بیٹھا یعنی گھر میں بیٹھا ہے. وہ زید لیس بجالس فی السوق، زید بیٹھا نہیں یعنی بازار میں نہیں بیٹھا ہے. السابعۃ وحدت الزمان وحدت الاضافت، ساتویں وحدت اضافت. فإنه اذا اختلف الاضافۃ لم يتحقق التناقض، اس لیے کہ اضافت جب مختلف ہو جائے تو بھی تناقض متحقق نہیں ہوگا. کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں زید باپ ہے اور زید باپ نہیں ہے. زید باپ ہے یعنی عمرو کا باپ ہے، اور زید باپ نہیں ہے یعنی بکر کا باپ نہیں ہے، دونوں صادق ہیں. جیسے کہ ہم کہیں کہ زید باپ ہے اہل عمرین یعنی عمرو کا باپ ہے، اور زید لیس بابن، اور زید باپ نہیں ہے اہل بکرین یعنی بکر کا باپ نہیں ہے. الثامنۃ وحدت القوت والفعل، آٹھویں وحدت قوت و فعل. فإن النسبة إذا كانت في إحدى القضيتين بالفعل وفي الأخرى بالقوى، اس لیے کہ دو قضیوں میں سے ایک قضیہ میں نسبت جب بالفعل ہو اور دوسرے میں بالقوا، لم تتناقضا، تو دونوں میں تناقض نہیں ہوگا. کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں الخمر فی الدن مسکر، مٹکے میں شراب مسکر ہے، اے بالقوا یعنی بالقوا مسکر ہے، نشاور ہے. اور خمر مٹکے میں مسکر نہیں، اے بالفعل یعنی بالفعل مسکر نہیں. تو دونوں صادق ہیں. فہذہ ثمانیۃ شروط ذکرھا القدماء لتحقق التناقض، تو یہ 8 شرطیں جن کو قدما نے تحقق تناقض کے لیے ذکر کیا ہے. وردها المتاخرون الى وحدتین، اور متاخرین نے سب کو 2 وحدت میں سمیٹ دیا ہے. متاخرین نے ان 8 کو 2 ہی میں سمیٹ دیا، یعنی دونوں کو 2 میں جمع کر دیا. یہ نہیں کہ وہ لوگ نہیں مانتے ہیں،
بلکہ سب کو دو ہی میں سمیٹ دیا. سمجھایا؟ وحدت موضوع اور وحدت محمول. فَإِنَّ وَحْدَةَ الْمَوْضُوعِ يَنْدَرِجُ فِيهَا وَحْدَةُ الشَّرْطِ وَوَحْدَةُ الْكُلِّ وَالْجُزْءِ. اس لیے کہ وحدت موضوع میں وحدت شرط اور وحدت کل و جز یہ سب داخل ہے. اما اندراج وحدت الشرط، رہا یہ کہ وحدت شرط وحدت موضوع میں داخل ہے. فَلِأَنَّ الْمَوْضُوعَ فِي قَوْلِنَا، تو اس لیے کہ ہمارے قول الجسم لیس بمفرق للبصر میں موضوع جسم ہے، اس شرط کے ساتھ کیوں اسود ہو. موضوع جسم ہے، اس شرط کے ساتھ کیوں کیا ہو؟ اسود ہو. یعنی جسم بینائی پھیلنے کی جگہ نہیں ہے مطلقاً نہیں، بلکہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ اسود ہو. تو معلوم ہوا کہ وحدت شرط یہ وحدت موضوع ہی میں داخل ہے. فاختلاف الشرط، اسی طرح سے کہا جائے فإن الموضوع فی قولنا، اس لیے کہ ہمارے قول الجسم مفرق للبصر میں موضوع جسم ہے لیکن مطلقاً نہیں، یہاں جسم بینائی پھیلنے کی جگہ ہے. اس شرط مطلقاً نہیں بلکہ اس شرط کے ساتھ معوض ہو. اور ہمارے قول الجسم لیس بمفرق للبصر میں یعنی جسم بینائی پھیلنے کی جگہ نہیں ہے، اس میں موضوع جسم ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اسود. فاختلاف الشرط یستتبع اختلاف الموضوع، تو اختلاف شرط اختلاف موضوع کے تابع ہے. فلو اتحد الموضوع اتحد الشرط، تو اگر موضوع ایک ہے تو شرط بھی ایک ہے. واما اندراج وحدت الکل والجزء، اور رہا کہ وحدت کل و جز بھی وحدت موضوع میں داخل ہے. فلأن الموضوع فی قولنا، تو اس لیے کہ ہمارے قول الزنجی اسود میں موضوع کی حبشی کالا، اس میں موضوع کل زنجی نہیں ہے بلکہ بعض. اور ہمارے قول الزنجی لیسا باسود، یعنی زنجی اسود نہیں، اس میں موضوع کل الزنجی، وہما مختلفان، اور یہ دونوں مختلف. ووحدۃ المحمول يندرج فيها الوحدات الباقیہ، اور وحدت محمول میں باقی وحدتیں داخل ہیں. اما اندراج وحدت الزمان، رہا یہ کہ وحدت زمان وحدت محمول میں داخل ہے. فلأن المحمول فی قولنا زید نائم، تو اس لیے کہ ہمارے قول زید نائم میں محمول مطلق نائم نہیں ہے بلکہ وہ نائم ہے جو رات میں سوئے. اور ہمارے قول زید لیسا بنائم میں موضوع وہ نائم ہے نہارن، یعنی دن میں نہیں سوتا. فاختلاف الزمان یستدعی اختلاف المحمول، تو اختلاف زمان یہ اختلاف محمول کا استدعا کرتا ہے، اس کا تقاضا کرتا ہے. واما اندراج وحدت المکان والاضافت والقوت والفعل، اور رہا یہ کہ وحدت مکان، وحدت اضافت اور وحدت قوت و فعل یہ سب بھی وحدت محمول میں داخل ہیں. فعلی ذالک القیاس، تو اسی قیاس پر اس کو بھی سمجھ لیں کہ مثلا جب کہا کہ زید بیٹھا، تو یہاں پر محمول مطلق بیٹھا نہیں ہے بلکہ وہ بیٹھنے والا ہے جو گھر میں بیٹھنے والا. اور کہا زید لیسا بجالس، زید بیٹھا نہیں ہے، تو یہاں پر وہ بیٹھنا مراد ہے جو بازار میں بیٹھنے والا. تو یہاں پر بھی یہ وحدت محمول کے تابع، اس لیے باقی وحدتیں یہ سب وحدتیں محمول میں داخل ہیں. تو متاخرین نے ان 8 وحدتوں کو 2 وحدتوں میں سمیٹ دیا ہے، وحدت موضوع میں اور وحدت محمول میں. وردها الفارابی الی وحدۃ واحدہ،
اور فارابی نے سب کو ایک ہی وحدت میں سمیٹ دیا. فارابی نے، ابو نصر فارابی نے ساری وحدتوں کو ایک ہی وحدت میں سمیٹ دیا، اور وہ ہے وحدت نسبت. وہ کیا ہے؟ وحدت نسبت. وردہ الفارابی الی وحدت واحدہ، اور فارابی نے ان 8 وحدتوں کو ایک وحدت کی طرف پھیر دیا ہے. وہی وحدت النسبت الحکمیہ، اور وہ ہے نسبت حکمیہ کی وحدت. حتی یکون السلب واردا علی النسبت التي ورد علیہ الایجاب، یہاں تک کہ سلب اس نسبت پر وارد ہوگا جس پر ایجاب وارد ہوا ہے. وعند ذالک یتحقق التناقض جزما، اور اس وقت یقینی طور پر تناقض متحقق ہو جائے گا. وَإِنَّمَا كَانَتْ مَرْدُودَةً إِلَى تِلْكَ الْوَحْدَةِ. اب اس کی تفصیل یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ 8 وحدتیں ایک وحدت یعنی وحدت نسبت میں سب داخل، اسی کی طرف پھیر دیا. اب اتنی باتیں یاد رکھیے.